ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں جو کہیں نہیں ہے کہ مسجدوں کو سجانا یا مکہ میں اتنی قیمتی غلاف کا ہونا اسلام میں کیا اجازت ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جن کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میرا گھر سادہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ اس کو سجا کے رکھو۔ ہماری فطرت پر چھوڑ دیا۔ تو میری فطرت ہے کہ میرا گھر، میرا بستر، میرا کمرہ، میری برتن صاف ستھرے ہوں، اچھے ہوں، مہمان آئے تو عزت محسوس کریں۔ یہی جذبہ خدا کے گھر کے بارے میں ہو جاتا۔ تو جو لوگ اس جذبے کے ساتھ خدا کے گھر کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، ان کو ہم برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جو اس کو سادہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے پہلو سے رکھتے ہیں، اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک توازن کے ساتھ اگر کام ہو تو اچھی بات ہے۔ باقی جو قیمتی چیزیں ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی جتنا قیمتی غلاف بنایا ہے اتنا تو ایک ملک چل سکتا، تو کہنے کو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اپنے اس جذبہ ایثار، جذبہ قربانی کا کیا کروں؟ کیا صرف ایک حیوان بن کے رہ جاؤں؟ مثال کے طور پر میں اپنی ماں کی جب ہسپتال میں لے کر دھکے کھاتا ہوں تو کیوں کھاؤں؟ کیا پڑا ہے؟ مر تو جانا ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہسپتالوں میں جا کر لوگ اپنے عزیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ہفتہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں، کمر تختہ ہو جاتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ مرنے دیں۔ خاص طور سے بوڑھے والدین، ایسے ضعیف والدین کو لوگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے گاڑی سے نکالتے ہیں اور اٹھا کے اس کرسی پہ بٹھاتے ہیں، پھر وہ گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، اور پورے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، پوتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ مرنے دیں۔ انسان کے اندر کا جو انسان ہے وہ یہ ظہور چاہتا ہے، اس کو ظہور کرنے دینا چاہیے، بس حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر مثلاً قحط پڑ گیا ہے، کسی کے پاس کھانے کو نہیں، اب آپ غلاف بنائیں گے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہی پیسے غریبوں میں کھانا بانٹ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اپنے گھروں میں عمارت کے ایسے اظہار ہو رہے ہیں کہ آدمی آپ کا فرش دیکھ کر حیران رہ جائے، تو بیت اللہ میں اگر لگ جائے گا تو کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال حالات کے مطابق ہے۔ تو سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر میرا گھر خوبصورت ہو سکتا ہے تو اللہ کا گھر کیوں نہیں خوبصورت ہو سکتا؟ لیکن اسی میں نہیں پڑ جانا چاہیے، بس یہ بات ہے۔ فردوس بی بی صاحبہ کا سوال ہے کہ سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اس کا ایک سادہ مطلب لے لیا جاتا ہے، میں اس کی نفی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ایک سادہ مطلب ہے کہ اللہ اللہ کریں گے تو دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ یہ اس کا سادہ مطلب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، بلا شبہ اطمینان کا باعث ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے اندر معنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کائنات کا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں جانا ہے، اس میں یہ مصیبت اور یہ مسائل کیا ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خدا کو اگر انکار کر دیا جائے تو کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے تو اس میں نقص ہے، تو نقص کی وجہ سے مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، تنگیاں بھی آ رہی ہیں، فرض کر لیے، مان لیے، تو پھر میرے لیے سوال پیدا ہو جائے گا کہ مجھے شریف آدمی کیوں بننا ہے؟ میں نیک کی بات نہیں کر رہا، شریف انسان کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کا ریگارڈ کیوں کروں؟ آپ کی جیب میں پڑے ہوئے پیسے میرے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے قیمتی گھر بنا لیے، میں آپ سے چھین کیوں نہ لوں؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم خدا کو مان لیتے ہیں سب چیزیں اپنی جگہ فٹ بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر میرے اندر جو شرافت ہے اس کے معنی ہو جاتے ہیں، وہ بامانی بات بن جاتی ہے، وہ لگتا ہے کہ ہاں ایک کرنے کا کام ہے، ایک ہونے والی چیز ہے۔ اور اگر خدا نہیں ہے تو میری شرافت کے کوئی معنی نہیں، بیوقوفی ہے، بزدلی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اکثریت انسانوں کے شریف ہوتے ہیں، اکثریت انسانوں کی بدمعاش نہیں ہوتی، گنڈا نہیں ہوتی۔ تو اگر خدا کو مانیں گے تو ان کی شرافت بامانی ہے،
اور اگر خدا کو نہیں مانیں گے تو ان کی شرافت حماقت ہے، بیوقوفی ہے، جہالت ہے، ڈرپوک پن ہے۔ تو اس لیے خدا کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، سارے سوالات فٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اسلوب میں بیان کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ کسی اجنبی گھر میں جائیں اور اندھیرا ہو، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ پاؤں آگے اٹھاؤں رکھوں، کوئی چیز ٹکرانے والی تو نہیں ہے، کوئی گڑھا تو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ادھر آپ سوئچ آن کریں، ہر چیز روشن ہو جائے گی، کہاں بیٹھا جا سکتا ہے، کہاں پاؤں رکھا جا سکتا ہے، کہاں سے گزرنا ہے، کہاں سے نہیں گزرنا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا جو معمہ ہے وہ خدا کو مانتے ہی ایسے ہی جیسے اندھیرے کمرے میں آپ نے روشنی کر دی، ایسے ہی ہر چیز کھل کے واضح ہو جاتی ہے۔ تو وہی اطمینان جو اللہ نور السماوات والارض کی روشنی کر دیتی ہے، وہ اطمینان پیدا کرتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، اب میں چل سکتا ہوں، اس کمرے میں رہ سکتا ہوں، کہیں بیٹھنا ہے بیٹھ سکتا ہوں، کہیں کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو سکتا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا تھا، لیکن لوگوں نے صرف اس کے سادہ معنی لے کر، وہ بھی بڑے معنی ہیں، سادہ کا مطلب یہ نہ لیجئے کہ وہ چھوٹے معنی ہیں، خدا کے ذکر کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کے ذکر کی شکلیں ہیں، ان کا اپنا ایک اطمینان ہے جو ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے اس کو وہ مطمئن کرتا ہے۔ ہمارے اطمینان دو طرح کے ہیں، اطمینان میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک اطمینان ہماری جبلتوں کا ہے، جسمانی ضرورتوں کا ہے، جو پانی کی پیاس لگی ہو تو پانی پینے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک اطمینان ہمارے ضمیر کا اطمینان ہے۔ یہ جو اطمینان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ہے، یہ ضمیر کا اطمینان ہے، ہمارے سوالیہ دماغ کا اطمینان ہے۔ تو جنسی یا جبلی یا بھوک کا یا پیاس کا، وہ بھی ایک اطمینان ہوتا ہے، لیکن حرام کھانے سے یعنی حرام کھانے سے ہماری جبلی ضرورتیں ساری مطمئن ہو جاتی ہیں، حلال کھانے سے بھی حرام کھانے سے بھی، لیکن حرام کھانے سے ہمارا ضمیر غیر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا اطمینان پھر جائز اور پاکیزہ چیزوں میں ہوتا ہے۔ آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، ہم نے تو مسخر ہونے سے مراد تمام چیزوں کے انسان کے تابع ہو جانے کو لیا ہے، یعنی انسان بڑے طاقتور اور خونخوار جانوروں کو سلا لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر نہ کیا ہوتا تو آپ سلا نہ سکتے، تو مسخر کیا ہوا ہے تو سلا لیتے ہیں۔ اسی بکری کو اپنا ہاتھ لے لیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کا مسخر نہیں رہنے دینا ایسا، تو آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آج آپ کے تابع فرمان ہے، آپ چھپانا، ہاتھ کو خون لگا ہوا ہے، اوپر سے پولیس آ گئی، آپ چھپا سکتے ہیں، کل قیامت والے دن نہیں چھپا سکتے، کوئی یہ مسخر نہیں رہے گا۔ اس وقت یہ مسخر ہے، اس کی ایک ایک پور، اس کا ایک ایک ریشہ میرے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ میں کہیں کھجلا رہا ہوتا ہوں، کسی کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہوں، کسی کی چیز توڑ رہا ہوتا ہوں، کوئی چوری کر رہا ہوتا ہوں، ہر جگہ یہ مسخر ہے، میرے خدمت میں لگا ہوا ہے، کل یہ لے لیا جائے گا۔ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کتنے جانوروں کو سدا سکتے تھے۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہوا ہے، سدانے کے قابل کر دیا ہوا ہے، اس لیے وہ سدائے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ سائنس کو یہی غلطی لگی ہے، سائنسدانوں کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کائنات کو مسخر کر لیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت نہ دی ہو جو جہازوں کو دی ہوئی ہے، جس کا بیان کشتی کی صورت میں یہاں ہوا ہے، تو ایک سائنسدان بھی آگے نہ بڑھ سکتا۔ اور اگر میری آنکھوں کو دیکھنے کی یہ صلاحیت نہ ملی ہوتی، میرے کانوں کو یہ سننے کی صلاحیت نہ ملی ہوتی، اور میرے دماغ میں ان کو معنی دینے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو میں بھی گائے بیل کی طرح ہوتا، بس۔ تو خود مجھے بھی وہ طاقتیں دی گئی، یعنی انسان کو، جو سوچنے سمجھنے کا کام کرنے کے قابل کرتی ہیں۔ تو انسان کچھ نہیں ہے، بس وہ بھی مسخر ہے اور اس کے لیے چیزیں بھی مسخر ہیں۔ عدنان صاحب کا سوال ہے، عدنان عظیم صاحب کا، کہ کیا قسم اللہ کے سوا کسی کی نہیں کھائی جائے گی؟ حدیث میں کسی اور کی قسم کھانا کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جو قسم تم سچے دل سے کھاؤ گے اس کا حساب ہوگا، اس سے لگتا ہے کہ جھوٹی قسم کا گناہ نہیں اگر دل سے نہ کی جائے۔
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ قسم کے دو معنی ہیں. اردو میں ہم قسم کا ایک ہی معنی رکھتے ہیں، عربی زبان میں دو معنی ہیں. عربی زبان میں معنی یہ ہے کہ دلیل، اور عربی زبان میں معنی یہ ہے کہ وہ مقدس ہستی جو میرے ایمان کا حصہ ہے، میں اس کو بھی اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے مثلا قرآن پہ میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ بات سچی ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان، میں اصل میں ایمان کو اپنے کو دلیل بنا رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنا ایمان تو نہیں بیچ سکتا نا. ایمان تو اتنی بڑی چیز ہے کہ میں چھوٹی سی چیز کے لیے اپنا ایمان بیچ دوں گا. تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میری بات سچی ہے. تو اس موقع پر ہم تقدس کو استعمال کرتے ہیں اپنے ایمان کے پہلو سے. اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم دلیل دے رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی. مثلا ساری قسمیں اسی معنی میں کہ سورج کی قسم مثلا کہ وہ کس طرح سے چلتا ہے، یعنی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے جہاں مسخر کے لفظ سے بیان کی گئی ہے. تو وہ دلیل قرآن نے سورہ جو فجر ہے اس میں بیان کیا ہے، وفی ذالک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے اس میں دلیل ہے. ہم ترجمہ نہیں کرتے اس میں قسم ہے، تو عربی میں تو قسم کے معنی دلیل کے ہیں لیکن اردو میں نہیں ہے. اس کا ترجمہ وہاں دلیل کرنا چاہیے کہ اس میں عقل والوں کے لیے دلیل ہے. اوپر جو قسمیں کھائی گئی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں قسم کا مطلب دلیل ہے، ثبوت ہے، رہنمائی ہے. اور عربی میں اردو میں ہم صرف قسم کھاتے ہیں اپنے ایمان کے پہلو سے. اس میں ہم، لیکن بعض شاعروں نے قسم کو اس معنی میں استعمال کیا، جیسے قسم اس وقت کی، یا قسم ہے صبح کے رب کی. بعض شاعری کی چیزوں میں اس طرح سے استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر بھی وہ دلیل کے طور پر آتا ہے. مثلا ایک شاعر نے قسم کا لفظ تو نہیں بولا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کے کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے یعنی ہم جیسے، ہم ایسے اہل نظر سمجھدار لوگ، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. تو اب صبح کا منظر کبھی دیکھیں کسی خاص طور سے کھلی جگہ پہ جا کر، تو خدا کی ایک نشانی ہے بہت بڑی کہ کس طرح اندھیرا روشنی میں تبدیل ہوتا ہے آہستہ آہستہ، کیا تدریج ہے، کیا خنکی ہوتی ہے اس وقت، کائنات کس طرح ایک پرسکون فضا میں ہوتی ہے. ایک شاندار منظر ہوتا ہے. تو پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کے محو سفر ہوتے ہیں، پھول کھلنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب منظر. تو شاعر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، یعنی صبح ہمارے لیے دلیل بن جاتی اللہ کے ہونے کی. تو اس طرح سے قرآن مجید نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے ساری قسموں کو. اب رہ گیا یہ کہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے. اس معنی میں قسم کھانا شرک ہو جائے گا جو میرے ایمان کی گواہی بنتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، تو اگر میں اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھ کر کہوں تو میں قرآن کے برابر کر دوں گا اس کو. ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہوں کہ میرے ماں کے سر کی قسم، تو میں نے خدا کے برابر کر دیا اس کو. اس وجہ سے شرک ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے معنی میں وہ شرک نہیں ہوتا. جو سچے دل سے قسم کھائی جائے اس کا حساب ہوگا. اصل میں یہ نہیں کہ جھوٹی قسم سے گناہ نہیں ہوگا، جھوٹی قسم سے گناہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو عادت پڑی ہوتی ہے، اللہ کی قسمیں یہ ہو گیا، اللہ کی قسمیں وہ ہو گیا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر میں سزا نہیں دوں گا. وہ ان کا تقیہ کلام بن جاتا ہے. جھوٹی قسم آپ سوچ سمجھ کے کھائیں، دھوکہ دینے کے لیے کھائیں، سچے دل سے کھائیں، جھوٹے دل سے کھائیں، پکڑ ہوگی اس کے اوپر. جھوٹی قسم کھانا ایک اور چیز ہے. لیکن ایک آدمی کا کلام کی عادت بنی ہوتی ہے، بچے سیکھ لیتے ہیں. میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے، اللہ کا وعدہ میں سچا بول رہا ہوں، تو وہ اتنا بڑی بات کہہ دیتے ہیں، ہوتی وہ جھوٹ بات ہے. تو یہ بچوں کی جو عادت ہے یا بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے بعض کی، اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ آپ جھوٹی قسم کھا لیں تو نہیں. جھوٹی قسم جب بھی کھائیں گے آپ جھوٹے دل سے کھائیں، سچے دل سے کھائیں، پکڑ ہوگی. لیکن وہ تعمدت قلوب ہے اصل میں، وہاں سچی جھوٹی کی بات نہیں ہے جو تم نے اپنے ارادے سے کھائی ہے. بلا ارادہ قسم کا انکار کیا گیا. بلا ارادہ قسم وہی ہے زبان سے ایسی الفاظ نکل جاتے ہیں بعض کا. یہاں کوئی ہال میں سوال ہے تو جی سر پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سائنس یا سائنس آف ہسٹری، اب ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہنٹرز اینڈ گیدرر سے
ساری کی ساری تاریخ کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد اسٹون ایج ہے، پھر آگے کانسی کا زمانہ ہے، پھر لوہے کا زمانہ ہے، وہ سارا جو ایک ترتیب انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، وہ اگر پڑھیں تو کافی میننگ فل دکھائی دیتی ہیں ساری چیزیں. تو عام طور پہ ہم نے جو علماء کو دیکھا ہے وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آغاز اس چیز سے کرتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے انسان تھے، اور پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، ہر چیز دے رکھی تھی، تو زندگی کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. لیکن یہاں پہ اسکالرس کی طرف سے جو ایک دلیل، بطور دلیل ایک چیز پیش کی جاتی ہے، وہ سائنٹیفک ایک جو ہسٹری کا نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ، وہ ڈینائل ہی ہے کہ اس طرح نہیں ہے. لیکن اسلام کا اس پہ کیا نیریٹو ہے، وہ کس طرح سے ہسٹری کو دیکھتا ہے، کیسے بیان کرتا ہے، اور جو سائنس نے ہسٹری، سائنٹیفک وے میں جو ہسٹری بتائی گئی ہے، اس سے اس کی کیا مناسبت ہے یا کیا مخالفت؟ اسلام پہ آنے سے پہلے میں اس کا تجزیہ کرنا چاہوں گا کہ وہاں ہوتا کیا ہے. ہمارا ماضی کے بارے میں جتنا بھی علم ہے وہ کچھ آثار پر مبنی ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلا جی کہ سب سے پرانے برتن مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مل گئے، لیکن ہمیں تانبے کا اتنا پرانا برتن نہیں ملا. تو ہم نے کہا جی کہ پہلا دور مٹی کا دور ہے. پھر کچھ لکڑی کی چیزیں مل گئیں، پتہ چلا کہ لکڑی کے برتن بھی بنتے تھے، یہ چیزیں بنتی تھیں، پتھر کے آلات بنتے تھے. تو ہمیں جتنا پرانا ملتا ہے ہمیں کہتے ہیں اتنا پرانا یہ زمانے میں پتھر کی چیز تھی، اور پھر ہمیں کانسی کی مل گئی، پھر یہ ہو گیا، پھر لوہے کی مل گئی، تانبے کی مل گئی. تو ہم نے اس کا ٹائم فریم طے کرنا شروع کر دیا. جس زمانے کے کوئی آثار نہیں ملتے ان کا کیا کریں گے؟ ایک یہ سوال رہ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی یہ بعض آرکیالوجسٹ خاص طور سے جو میدان کے لوگ ہیں، دو قسم کے آرکیالوجسٹ جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو مین سٹریم آرکیالوجی ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک آرکیالوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو ماضی کی چیزوں کو کھودتے ہیں، نکالتے ہیں، جو مین سٹریم سے متفق نہیں ہوتے. مثلا بعض آرٹیکلز یا بعض چیزیں میری نظر سے گزری کہ بعض چیزیں 40 نہ کہیے 14,000 15,000 سال پرانی موجود ہیں، لیکن جو موجودہ آرکیالوجی اس کو قبول نہیں کرتی. وہ 7,000 سال سے پیچھے نہیں جاتے ہیں، 8,000 سال سے پیچھے نہیں جاتے ہیں. 14,000 20,000 سال پرانی چیزیں موجود ہیں جس میں ایسی چیزیں استعمال ہوئی ہیں کہ لگتا ہے کہ لوہا استعمال ہوا ہے تراشنے کے لیے پتھروں کو، لیکن یا میٹل استعمال ہوا، کہ لوہا نہ سے میٹل استعمال ہو پتھروں کو تراشنے کو، کیونکہ پتھر اس طرح سے تراشے گئے ہیں کہ وہ پتھر سے نہیں تراشے جا سکتے. تو اب وہ مین سٹریم جو چلا آ رہا ہے، مین سٹریم کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پورا ڈھانچہ بنا ہوتا ہے، اس ڈھانچے سے ہٹ کے بات نہیں مانی جاتی، سوائے اس کے کہ آپ اتنی باتیں لے آئیں سامنے کہ مصیبت پڑ جائے، اب ماننا پڑ جائے. تو اس لیے جو کچھ یہ ہسٹری کے پہلو سے بیان ہو رہا ہے، اسے بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس میں دو خلا ہیں کہ جس زمانے کا کوئی چیز ہمیں نہیں ملی تو کیا اس کا انکار کر دیا جائے؟ حضرت آدم کے زمانے کی ہمیں چیزیں نہیں ملی تو کیا انکار کر دیا جائے کہ اس زمانے میں آلات نہیں ہوتے تھے؟ قرآن مجید کا بیان یہ لگتا ہے کہ قربانی تک ہوتی تھی. ایک صاحب اپنی فصل لے کر آئے ہیں، اور ایک بائبل کے بیان کے مطابق، اور ایک جانور لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر مان لیں کہ وہ کسان نہیں تھا، اگرچہ تورات میں کسان لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ کسان نہیں تھا لیکن فوڈ گیدرر تو تھا، ٹھیک ہے، حضرت آدم کے زمانے میں، اور ایک دوسرا جو ہے وہ جانوروں کو کام کرتا تھا. تو اب یہ دو حضرت آدم ہی کے زمانے میں پتہ بائبل کے مطابق، اور قرآن بھی قربانی کا ذکر کر رہا ہے. تو اس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ابھی معلومات ناقص ہیں. اس کی بنیاد پر مذہب والوں کی باتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مذہب والوں کو بھی ان باتوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. حضرت آدم کا انکار نہیں ہو جاتا اس طرح کی چیزوں سے، جو ان کی جگہ ہے وہی رکھ دینا چاہیے. تو ان کی جگہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے ایسا فیکٹ معلوم کر لیا کہ اب آدم کا انکار ہو جائے گا کہ وہ عقل مند نہیں تھے، یا ان کو نبوت نہیں ملی تھی، یا ان کے زمانے میں قربانیاں نہیں ہوتی تھی، یا ان کے زمانے میں فصل کھیتیاں نہیں ہوتی تھی.
اس کا انکار نہیں ہوا، صرف ابھی تک ہمارے پاس اتنا ثبوت ہے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ وہ جو ہے وہ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، نہیں جی اس زمانہ ہی یہ شروع ہوا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ ملے گا آپ کو شام کے اس ساحل پر کہ وہاں کھیتی باڑی گندم کے خوشے مل جائیں گے، آپ کہیں کھیتی باڑی ہوتی تھی، پتہ نہیں کب ہوتی تھی، ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح کے آثار پر بڑے بڑے باتیں کر لی جاتی ہیں، تو وہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اور ان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو دونوں کو اتنا نہیں بڑھا دینا چاہیے کہ سائنس کو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں یہ بالکل ہی بیہودہ باتیں ہیں، اور سائنس والے آگے بڑھ کر یا آرکیالوجی والے آگے بڑھ کر مذہب کا انکار کر دیں کہ نہیں ایسا نہیں۔ دونوں باتوں میں ایک توازن رکھنا چاہیے کہ امکانات ہیں کہ پرانے زمانے کی چیزیں ہم تک پہنچی نہیں۔ آبادی تھوڑی ہے، میں 2 چاقو بنا لیے حابیل اور قابیل نے، آخر کسی چیز سے مارا ہی ہوگا نا، قتل کیا ہوگا قابیل نے حابیل کو، تو فرض کر لیے کہ 2 چاقو بنائے تھے، اور حضرت آدم کا 60,000 سال پہلے کا زمانہ ہے، وہ 2 چاقو 3 نسلوں میں چلتے رہے، بس ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہیں رکھ دیے، گل سڑ گئے، ختم ہو گئے، ہم تک پہنچے نہیں۔ تو کیا ہم لوہے کے چاقوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو ایک بڑا زمانہ ہے جس میں چیزیں، آبادی تھوڑی تھی، محدود علاقہ۔ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں کہ افریقہ کے کس علاقے میں زندگی شروع ہوئی، وہاں کی کھدائی ہو، وہاں کچھ چیزیں ملیں تو پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے۔ یعنی اہرام مصر کو دیکھیے نا کہ پتھر کس طرح سے تراشے ہوئے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے برفی کی سلیں نہیں کاٹ دیتے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے برفی اس طرح کٹے ہوئے ہیں۔ کیا چیز تھی، کیا ٹیکنالوجی تھی، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ یعنی اس کے اوپر ریتی اور دراتی کے یا آری کے آثار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے مکھن کی ڈلی ہو تو آپ اس کو دھاگے سے لے کر اس کے پیس بنا دیں، اس طرح سے کٹے ہوئے لگتے ہیں۔ کیا چیز ہے وہ؟ لیزر سمجھ لیجیے، تو وہ کس طرح سے کٹے ہوئے ہیں، کیا چیز تھی، ہم اس کی بنیاد پر آج کی دنیا بیٹھ کر ڈیزائن نہیں کر سکتے یا اس کے بارے میں کوئی۔ تو اس لیے ایک متوازن جگہ ہے، میں اسی متوازن جگہ پہ ہوں کہ بالکل یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ اس کے واضح آثار ہیں کہ اس زمانے میں کھیتی باڑی شروع ہوئی اس علاقے میں، لیکن ہو سکتا ہے پہلے ہو گئی ہو، ہمیں اس کے ثبوت نہیں ملے ابھی تک۔ تو بس اتنی بات ہے۔ فیصل بلوچ صاحب کا سوال ہے جی کہ اگر انسان فیوچر میں موت پر قابو پا لیتا ہے تب کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب زیادہ لمبی عمر والے ہو جائیں گے، آپ لمبی عمر والے ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے زلزلے کو کون روک سکے گا؟ دنیا ختم ہونی ہے قیامت کے زلزلے پر، اس کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ سارے ہی اس وقت 1000 2000 سال کے ہوئے تو قیامت آگے ختم کر دے گی، بس اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو قیامت ہے اصل چیز، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت سے پہلے سب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، خواہ وہ ہماری جیسی موت سے مر جائے جیسے ہم مر رہے ہیں آج کل، یا قیامت کے زلزلے سے مر جائے، مرنا سب نے ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کو کچھ نہیں ہوتا۔ باقی رہ گیا کہ انسان موت پر قابو پائے گا تو پھر بات کریں گے۔ جو اتنے بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہیں ان کو وقت سے پہلے ہی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی تک تو سائنس یہ مان رہی ہے کہ کوئی حضرت نوح جیسی لمبی عمر کا آدمی ہو ہی نہیں سکتا، تو جب وہ کر لیں گے پھر آ جائیے گا انشاءاللہ بات کر لیں گے، لیکن بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قرآن مجید کی آیت قیامت کا زلزلہ اور کل نفس ذائقۃ الموت، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے لمبی عمر کا انکار نہیں ہے۔ خدا نے بھی کہا ہوا ہے کہ حضرت نوح 950 سال تمہارے بیچ میں رہے تھے، تو اگر اتنی عمر والے ہو گئے تو کیا فرق پڑے گا، مرنا پھر بھی ہے۔ آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ منافقت خدا کے دائرے میں رہ کر کیسے آتی ہے سر؟ اچھا، منافقت خدا کے دائرے میں رہ کر ہی ہوتی ہے کہ آپ نے لگتا ہے کبھی گناہ نہیں کیا، اتنی مشکل سوال آپ نے کر دیا۔ تو ہم خدا کے دائرے میں رہتے ہوئے گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ایسے ہی منافقت ہو جاتی ہے۔ خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، چغلی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تک کر جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کوئی بری حرکت نہیں کر سکتے۔ تو منافقت بھی ایسی ہوتی ہے، ہم خدا کے دائرے میں رہتے ہوئے پتہ ہوتا ہے خدا جانتا ہے، لیکن منافقانہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خدا کے دائرے میں رہ کر، آج خدا کے دائرہ ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وگرنہ پرانے لوگ خدا کا انکار نہیں کرتے تھے۔ میرے خدا کے دائرہ بولنے سے مطلب یہ تھا
کہ سارے لوگ خدا کو مان رہے ہوتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے خدا نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دین اختیار کریں. نہیں، وہ کہتے دین ہم نے اختیار کیا ہوا، خدا بھی ہے، بس ایسے ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، میری بات مان لیں آپ، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو گناہ ہم جس طرح سے کرتے ہیں خدا کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایمان رکھنے کے باوجود، ایسے ہی منافقت کر لیتے ہیں. بلال شاہ کھگا صاحب کا سوال ہے جی کہ حضرت آدم کا غلطی کرنا بائی چانس تھا یا خدا کی حکمت کا ہی تقاضا تھا کہ چیزیں ویسے ہوں، کیونکہ وہ اگر خطا نہ ہوتی تو آج دنیا اس طرح نہ ہوتی، لیکن انسانوں کی آزمائش بھی تو ہونی تھی خدا کی طرف سے. 2 مقدمات آپ نے ایزمپشنز غلط قائم کی ہیں کہ اگر خطا نہ ہوتی تو آج دنیا ایسی نہ ہوتی. اللہ نے جب آغاز کیا تو جملہ یہی بولا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں. یہ جو کچھ بھی دنیا کی حالت ہے اس وقت انسان کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے ہے. میں سورہ البقرہ کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ میرے خیال میں خلیفہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو بن دیکھے، خدا کی عدم موجودگی کے احساس کے ساتھ ہمیں دنیا کا اقتدار دیا گیا ہے. تو اس حالت کی وجہ سے ہم نے بری حرکتیں کرنی ہی کرنی ہیں. تو وہ جو کام ہوا تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا اور کسی وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ انسان کو خلافت دی گئی. اس کو ایک فرق کو سمجھیے کہ بندر ہم سے پہلے ہے ایوولوشن تھیوری کے مطابق، اس کو بھی ہمارے جیسے ہی ہاتھ ملے ہوئے ہیں، اس کی بھی ہمارے جیسی آنکھیں ہیں، اس کے بھی تقریباً ہمارے جیسے پاؤں ہیں، لیکن وہ ایک چھری بھی نہیں بنا سکا، ایک جھونپڑی بھی نہیں بنا سکا. آج بھی درختوں پہ رہتا ہے، آج بھی غاروں میں رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی آ کر رہنے لگ جائیں، لیکن خود نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو خلافت نہیں ملی. تو یہ جو ہم سائنسدان دندناتے پھرتے ہیں یہ اللہ کی خلافت کی وجہ سے. تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا. باقی رہ گیا بائی چانس تھا نہیں، میں نے بتا دیا کہ انسان کی سرشت میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، وہ غلطیاں بھی کرے گا، صحیح کام بھی کرے گا. تو اسی کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے ایک خطا کر لی. فردین بنگلور سے ہیں جی. السلام علیکم جی، میں انڈیا کے سٹی بنگلور سے ہوں. المورد بہت بہتر انسٹیٹیوشن ہے، جزاک اللہ خیر. بہت مہربانی جی، اللہ تعالیٰ بس دعا کرتے رہیے، ہم حق بات کہتے رہیں، کوئی الٹی سیدھی باتیں نہ کرنے لگ جائیں. ہمیں حق بات کہنے دیا جاتا ہے. ہاں آمین. یہ بھی جی، کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، بندے ہی بند کر دی جاتے ہیں. کیا معروف میں نماز کا حکم شامل ہے یا نہیں؟ معروف کا لفظ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار کر دیتا ہے ہمیں. معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں پسندیدہ چیزیں، کسی معاشرے میں، مثلاً عربوں کا معروف اور ہوگا، ہندوستانیوں کا معروف اور ہوگا، پاکستانیوں کا معروف اور ہوگا، آپ کے بنگلور کا باقی شہروں کے مقابلے میں معروف اور ہو سکتا ہے، یورپ کے معروف اور ہو سکتے ہیں. تو معروف کا مطلب ہے کسی معاشرے میں پسندیدہ، قابل قبول باتیں جس سے نفرت محسوس نہ ہو، دوری محسوس نہ ہو، خرابی نہ لگے. اب جب اسلامی معاشرہ بنتا ہے تو اس میں نماز بھی معروف کا حصہ ہوتی ہے، لیکن عام طور سے جو انسانی معاشرے ہیں اس میں نماز نہیں، خدا کی بندگی کہہ لیجیے کہ خدا کے ساتھ تعلق، نماز روزہ اپنے اپنے طریقے کا، وہ ایک معروف ہے. تو اگر عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ بھی ایک نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ بھی ایک نماز پڑھتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے بتوں کے آگے ڈنڈوت کرتے ہیں. تو سارے معروف ہیں. تو یہ معروف اس طرح سے ہو جائے گا. تو اسلامی معاشرے میں نماز ایک معروف ہے. سید شارق صاحب کا سوال ہے کہ حدیث narrated by Abu Hurairah which has reported that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said that on the day of judgment that a scholar, a martyr and a wealthy man will be regarded into dragged into, because hell ہوگا میرا خیال. They did it to garner reputation amongst people. How can one differentiate between these scholars? دیکھیے، جو بھی دوزخ میں کھینچ کر لے جائے جائیں گے یہ 3 لوگ، تو یہ اپنے برائیوں کی وجہ سے ہوں گے.
وہ شہید جس نے دنیا میں نام کمانے کے لیے، وہ اسکالر جس نے دنیا میں نام کمانے کے لیے. دیکھیے علم جو ہے وہ ایک طاقت ہے. اس طاقت سے آپ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر آپ پیسہ کماتے ہیں. اگر کوئی سائنسدان ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے، اگر کوئی عالم دین ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے. اب چونکہ عالم دین دین کی خدمت کا نام ہے، سائنسدان کمائے اگر دنیا تو بری چیز نہیں ہے، ڈاکٹر کمائے تو بری چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بے ایمانی پہ دونوں اتر آئیں. لیکن عالم دین کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ خدا کے دین کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ دنیا نہ کمائے. اگر وہ دنیا کما رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو سچ جھوٹ سے غرض نہیں ہوتی بلکہ دنیا کمانے سے غرض ہوتی ہے. تو یہ اس کی موٹی نشانی ہوتی ہے. اور اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں نہیں. کہ مثال کے طور پر میں اگر عالم دین ہوں تو کیا میں دنیا داری کے لیے کام کر رہا ہوں؟ مجھے حق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، باطل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں پیسہ دیکھا اس طرح کی بات کر دی. تو اگر ایسا ہے تو پھر انہی علماء میں آدمی شمار ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں جو اچھے علماء ہوتے ہیں تو وہ گریز کرتے ہیں صاحب ثروت لوگوں سے ملنا یا سیاستدانوں سے ملنا یا بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے ملنا، وہ طرف فاصلہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی صحبت سے آدمی غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے بعض اوقات. تو گمنام ہوں گے عام طور سے علماء. کچھ علماء معروف ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہ سمجھیے کہ وہ دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس میں ان کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے. تو لیکن بہرحال انہی کے اندر، انہی نفیس لوگوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور مثلا کچھ لوگ ایسے تھے کہ گھرانے سے دیوبندی تھے لیکن اس وجہ سے بریلوی ہو گئے کہ پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے تو میں زیادہ اچھے طریقے سے مقبولیت حاصل ہو جائے گی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. بس اپنے بارے میں آپ جب جان سکتے ہیں کہ آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ بھئی میں دنیا کے لیے حق اور باطل میرا معیار ہے کہ پیسہ میرا معیار ہے. دنیا میں شہرت، کامیابی، ناموری میرا مطالبہ ہے کہ بس حق کی تلاش. دیکھیے ہم المورد والے لوگوں کو، جن اساتذہ سے ہم نے تربیت پائی ہے، مولانا امین حسن اصلاحی اور استاد گرامی غامدی صاحب، انہوں نے ہمیں، میں بعد والوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے ہم سے بہتر، لیکن میں اپنے اس گروپ کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے 20-25 سال سے انہوں نے یہاں پہ گزارے ہیں، جو یہاں رہ گئے. جو یہاں نہیں رہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو یہاں رہ گئے ان کی میں 20-25 سال کے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر دنیا داری کی رمق نہیں. اب مجھے ان لوگوں نے مجبور کیا ہے تو میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے درس دے رہا ہوں، ورنہ مجھے کتنے لوگ جانتے تھے؟ کوئی بھی نہیں. تو ہم اپنے کام کرنے والے کتابوں میں اپنے، یعنی یہاں جو ہمارے کیبن بنے ہوئے ہیں، چلیے آج کل تو مجھے ایک کمرہ ملا ہوا ہے، لیکن پہلے ہم جس کیبن میں، وہ بس ایک چھوٹی سی کرسی اور ایک میز اور کمپیوٹر اور چند کتابیں رکھنے کی جگہ ہوتی تھی. ابھی بھی موجود ہیں کچھ کیبن اس زمانے کے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن حالات میں کام کرتے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو میں کتنے لمبے عرصے تک سائیکل پہ آتا جاتا رہا ہوں. ابھی بھی جو میری گاڑی ہے اس کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے کہ بس نہ ہی ہو تو اچھا. فردوس بی بی صاحبہ کا سوال ہے جی کہ السلام علیکم، اگر ہمیں موت کا پتہ چل جاتا کہ ہم پتہ نہیں مشقت میں نہ رہتے، حضرت داؤد علیہ السلام جنوں سے کیا کام لیتے تھے؟ بلال شاہ کھگا صاحب کا سوال ہے. اوپر فردوس بی بی صاحبہ کا نام لکھا ہوا ہے. بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ جو موت کا پتہ چل جاتا تو پھر ہمارا جو خوف ہے اور جو امید ہے وہ ختم ہو جاتی. دنیا کی حقیقت خوف اور امید کے درمیان رکھی گئی ہے. ہر وقت خوف موت کا، ہر وقت امید زندگی کی. یہ وہ اس کائنات میں ہماری نفسیات کی حیثیت ہے جس کو رکھا گیا ہے. یہ نفسیات ختم ہو جاتی اور نیکی اور بدی کے لیے ہماری پرواہ بھی تبدیل ہو جاتی.
اب ہمیں ہر روز رات کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھیں کہ نہیں تو نیکی کر لیں. اس طرح کیا ہونا تھا, وہ ابھی 20 سال پڑھے ہیں کوئی گل نہیں, آخری رات اللہ اللہ کر لیں گے, پھر یہ ہونا تھا. تو اس لیے یہ نہیں بتایا گیا. حضرت داؤد جنوں سے کام لینے کا معاملہ نہیں ہے, حضرت سلیمان کا ہے. رکھ ان کا سوال الگ تھا اور ان کا سوال الگ تھا. حضرت سلیمان کے قبضے میں جن تھے, یعنی خدمت میں لگائے ہوئے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کے لیے وہ دریاؤں میں غوطے لگاتے تھے, موتی نکال کر لاتے تھے, ان کے لیے بڑے بڑے محلات بنائے, اس طرح کے کام وہ کرتے تھے, تعمیرات کا اور اس طرح کا. فیصل بلوچ صاحب کا سوال ہے کہ سر سائنس کے مطابق انسان اور بندر کا ڈی این اے 95% سیم ہے, قرآن اس کس طرح دیکھتا ہے؟ قرآن مجید کو ڈی این اے کا کیا دیکھنا ہے؟ دیکھیے, قرآن مجید نے ایک ہی لفظ میں نے پہلے بھی عرض کیا کسی سوال کے جواب میں کہ میرے اور بندر کے درمیان ایک ہی فرق ہے, اس کو خلیفہ نہیں بنایا گیا, مجھے خلیفہ بنایا گیا. اسی ڈی این اے کے ساتھ اس کو خلیفہ نہیں بنایا گیا, مجھے بنایا گیا. 95% آپ نے تھوڑا لکھا ہے, 99% ایک جیسا ہی ہے. ایک کروموسوم بلکہ کم ہے شاید, کچھ اس طرح کا معاملہ انسانوں کے اندر. تو ہم 95% ہی لگا لیں, 95% ایک جیسے ہونے کے بعد جو 5% فرق ہے, فرض کر لیجئے کہ وہ خلافت ہے. اس کو وہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی کہ وہ علم حاصل کرے اور نیا علم پروڈیوس کر سکے. ہماری یہ کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے مشاہدات کی بنیاد پر نیا علم تشکیل کرتا ہے. کسی ریڑھی والے سے پوچھ لیں, اگر آپ کے اوپر اعتماد کرے گا تو پوری آپ کو اپنا فلسفہ بتا سکتا ہے کہ زندگی کیا ہے, میں کیوں آیا ہوں, کیا کام ہے جو کرنے کے ہیں, کیا کام ہے جو نہیں کرنے کے ہیں, خاندان میں کیسے رہنا چاہیے, خاندان سے باہر کیسے رہنا چاہیے, آپ کو ہر آدمی بتا سکتا ہے. لیکن کسی بندر سے پوچھ لیں, نہیں بتا سکے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بتایا ہے. اس کی وجہ سے انسان متکبر ہو جاتا ہے اور دندناتا پھرتا ہے خدا کی زمین پر. وہ اس کو ملی ہوئی خلافت ہے. خلافت اس کے مزاج کا حصہ ہے, خلافت اس کی صلاحیتوں کا حصہ ہے, اس کے انگلیوں میں ہے, اس کے دماغ میں ہے, اس کی آنکھوں میں ہے, اس کے کانوں میں ہے. اس سے نیا وہ مٹی کو اٹھا کر سونا بنا سکتا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا, تو صحرا پتہ نہیں کہ آفریدی باغ آفریدم, تو نے یہ صحرا اور جنگل بنائے, میں نے باغ بنا ڈالا. تو نے مٹی بنائی, میں نے چراغ بنا ڈالا. تو نے زہر بنایا, میں نے اس سے دوا بنا لی. یہ اقبال نے بیان کیا. انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے, یہ بندروں کے پاس نہیں ہے. ڈی این اے پورا ہی ایک جیسا ہو جائے. آپ دیکھیے جو انسان پاگل ہوتے ہیں ان کے پاس 99 کیا 100% وہی ڈی این اے ہوتا ہے, لیکن اس کو خلافت نہیں ملی ہوتی. اس لیے وہ انسان ہونے کے باوجود اپنی خلافت کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا. جو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ یہاں خلافت سے مراد اقتدار اور اختیار. جی, تو وہ انسان کے پاس بس ایک ہی فرق ہے. مجھے اور آپ کو خلافت ملی ہوئی ہے, بندروں کو خلافت نہیں ملی ہوئی. وہ مٹی سے سونا نہیں بنا سکتے, وہ مٹی سے اینٹیں نہیں بنا سکتے, وہ گھڑا نہیں بنا سکتے, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے مٹی آئی تو ہم نے گارا بنایا, ہم نے اینٹیں بنائی, ہم نے پوٹری بنائی, ہم نے برتن بنائے, ہم نے جگ بنائے, ہم نے گلاس بنائے, ہم نے گلیلیں بنائیں, بچوں کے کھلونے بنائے. مٹی کی داستان دیکھیں کتنی لمبی ہے. جھونپڑیاں بنائیں, لپائی کی گھروں کی, فرش بنائے. مٹی کی کہانی چھوٹی نہیں ہے. تو مٹی کے ساتھ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. آج بھی ہمارے برتن مٹی سے بنتے ہیں, دیکھ لیجیے کیسے بنتے ہیں. کمہار آج بھی لگے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اپنی دماغ کی سوچ کے مطابق تخلیق کرتے ہیں. ہمیں خدا نے چھوٹے درجے کا خالق بنایا ہے. یہ ہے خلافت. یہ بندر کو نہیں ملی. وہ اللہ نے جب پھونک ماری نا اس کو, تو وہ خلافت کے بغیر والی پھونک تھی. میرے آپ کے لیے جو پھونک ماری وہ خلافت والی پھونک تھی. فرق اس کا ہے. اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیے. انسانوں کے اندر
آئنسٹائن کی کلاسز میں ساتھ ساتھ پڑھنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ جو آئنسٹائن کو پھونک ماری گئی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، اس کے بیٹے کے اندر بھی نہیں تھی۔ علامہ اقبال کا بیٹا شاعر بن سکا اقبال جیسا؟ ارتقاء ہونا کا لازمی تقاضا تھا کہ اقبال سے بڑے شاعر ہوتے ہو، لیکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال، ان کو اللہ تعالیٰ نے شاعری کے بغیر والی پھونک ماری تھی جب ان کو بنایا گیا تھا۔ تو صرف ڈی این اے نہیں ہے، پورا ڈی این اے ہو تب بھی سارے لوگ ایک جیسے خلیفہ نہیں بنائے گئے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت، کسی کے اندر کوئی صلاحیت رکھی گئی۔ آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا حضرت آدم نے قابیل کو قتل کرنے پر سزا نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، میں غیب دان نہیں ہوں، اس لیے قیامت کو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا۔ سر یہ باکسنگ، فائٹنگ سپورٹس کیا جائز ہیں؟ انبیاء کے زمانے میں اس طرح کی بہت ساری کشتیاں، مکے بازیاں، تلوار بازیاں، یہ کھیل ہوتے تھے، گھڑ سواریاں جن میں جان جانے کا ڈر ہوتا تھا، لیکن انبیاء نے ان کو حرام نہیں قرار دیا۔ اس لیے جب انہوں نے نہیں قرار دیا تو میں آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ البتہ یہ کہ آپ اس کے آداب ایسے مقرر کر سکتے ہیں کہ کسی کی جان نہ جائے۔ مثلاً بعض کھیل ایسے تھے یورپ میں، ان کے جو کلوزیم بنے ہوئے ہیں، اس میں غلاموں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا وہ بہت ہی غلط تھا۔ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جان سے مار دینے کا پروگرام، آپ کھیل ایسے کھیلیں کہ جان سے مار دینے کا اس میں جواز ہو، یہ غلط ہے۔ تو کھیل باکسنگ ہو یا کچھ ہو، وہ اس کو بس چوٹ کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، اور چوٹ بھی ایسی نہیں کہ کسی کی دماغ خراب ہو جائے یا کسی کا شکل خراب ہو جائے، اس طرح کی چوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل جو یہ وہ ہے ریسلنگ، اس میں تو بہت ہی ہم جب دیکھتے ہیں تو ایسی سی چوٹیں مارتے ہیں کہ اسے تو جہاں بس وہ اگر کسی کو اپاہج کرنے، معذور کرنے کا کھیل ہے تو وہ ناجائز ہونا چاہیے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ آپ ایسی چوٹ نہیں لگائیں گے۔ جی، یہ جانوروں کے سلسلے میں آپس میں لڑانا، جیسے وہ کتے لوگوں نے پالے ہوتے ہیں اور اس کا ایک خاص دن آپس میں لڑاتے ہاں یا مرغوں کو لڑاتے ہیں۔ ہاں، تو بس میرا خیال ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن وہ میری رائے ہے کہ وہ مجھے نہیں اچھا لگتا وہ، لیکن اگر کسی جی ہاں تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اذیت والے کھیل نہیں ہونے چاہیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہرحال لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ انبیاء نے حرام نہیں قرار دیا تو میں حرام نہیں کہہ سکتا اس کو۔ جی، ابھی 4 منٹ رہتے ہیں، یہ آگے ہے 4 منٹ۔ جی، میں سوال یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب مجھ سے رہا بھی نہیں جا رہا۔ سوال 2 سوالات ہیں لیکن انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور بڑی ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت اس قدر وہ آکوپائیڈ ہوتی ہے اس دکھ سے کہ کوئی بھی دوسرا کام کر پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے تو پیپر ہوں تو ہمیں باقی ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے یا آپ کی تربیت میں وہ کون سی ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے آپ کو یہ ہمت بھی دی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے تو یہ میں نے لازماً کرنا ہے، اور چاہے بھائی ہاسپٹل ہی کیوں نہیں پڑے ہوئے؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو بے نیازی آپ کو آپ کے اساتذہ نے سکھائی ہے یا آپ نے سیکھی ہے، اس کی کوئی پھونک ہم پہ بھی مار دیں، کوئی فیکٹرز بتا دیں کیسے؟ پھونک مارنا اللہ کا کام ہے بھائی۔ ہاں دیکھیے، پہلی بات جو ہے وہ یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، جو پہلی بات آپ نے کہی ہے، یہ خدا کے بنائے ہوئے مزاج ہیں۔ میں جذباتی طور پر بہت سرد مزاج آدمی ہوں، اس لیے نہایت سنگین موقعوں پر بھی میں مطمئن دکھائی دیتا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر مجالس میں مجھے دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، میں کونے میں بیٹھا خاموش سن رہا ہوتا ہوں، تو وہ میرے مزاج کا مسئلہ ہے۔ میں انٹروورٹ آدمی آج کل کی جدید اصطلاح میں۔ تو ایسے آدمیوں کے مزاج میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اندر تلاطم چل رہے ہوتے ہیں، طوفان آ رہے ہوتے ہیں، اور باہر مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مزاج خدا کا دیا ہوا، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ رہ گئی دوسری بات، تو
اس کی وجہ میرے اساتذہ سے زیادہ میرے گھر کا ماحول تھا. میرے گھر میں صوفی گھرانہ تھا ہمارا، اور میرے والد جو تھے وہ نقشبندی سلسلے کے تھے. تو ان کے ہاں نفس کشی اور دنیا سے گریز، کم کھانے میں بھی ثواب، کم بولنے میں بھی ثواب، اس طرح کے تصورات تھے. تو مثلاً ہمیں اس بات پہ شاباش ملتی تھی کہ مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے تو ساجد بالکل نہیں بولا، اس پہ شاباش ملتی تھی. اس بچے کو بعد میں ڈانٹ پڑتی تھی جس نے کوئی ایک بات بھی کر دی ہو مہمانوں کے بیچ میں. میرے والد صاحب کا یہ موٹو تھا کہ اپنے آپ کو بالکل دبا کے رکھتے ہیں، کسی کے آگے ظاہر نہیں ہوتے. سیلف پروجیکشن جس کو آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے گھر میں ایسا ہی تھا کہ جیسے آپ نے کفر کر دیا، یہ کہیں کہ یہ میرا کریڈٹ ہے، میں نے یہ کارنامہ کیا. ہمارے گھر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے جب یہاں آئے ہم، تو یہاں کا ماحول بھی ایسا ہی تھا کہ دین خدا کے لیے ہوتا ہے، یہ خدا کے لیے کرنا ہے. ہمارے علم عورت کے ساتھیوں پر ایسے ایسے ٹائم گزرے ہیں کہ ہمیں گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے تو یہاں بیٹھے کام کر رہے ہوتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. گھر میں قرض پیسے نہیں ہیں، قرض لینے کی مہم ہے، لیکن اپنے ٹائم یہاں پورا کیا ہے، پڑھے لکھے چلے گئے. تو قسمت سے سارے ہی ایسے لوگ اکٹھے ہوئے، اور چونکہ اساتذہ بھی ایسے ہی تھے. ہم نے غامدی صاحب میں، مولانا اصلاحی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ جی فلاں بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، چلو چلو تیاری کرو، سب آج سارے ٹائم پہ آ جانا، کپڑے اس طرح کے پہننا، کبھی نہیں. کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ آج مہمان نے آنا تو کپڑے بند صبر کے آنا، کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور سارے مسلح پر ٹائم پہ پہنچ جانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑے نمازی لوگ ہیں. نہیں، کبھی نہیں، ایک لفظ نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے آنا ہے نماز کے لیے، کوئی دیر سے آ رہا ہے، کوئی سویر سے آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں. کبھی ڈانٹ نہیں پڑی کہ تم نے، مہمان آ رہے تو وہ کیا کہیں گے کہ ان کے لوگ علماء ہیں اور ٹائم پہ نماز پہ نہیں آتے. یہ ڈانٹ کبھی نہیں پڑی ہمیں. تم نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں. نجی مجلس میں کبھی ہو جاتا تھا کہ ساجد تم یہ آج کون سا سویٹر پہنا ہوا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، وہ آپس میں جو، لیکن یہ کہ کسی نے ملنے آنا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے آنے ہیں، نہیں کوئی. بلکہ ہمارے ایک ساتھی کو جب ذمہ داری دی گئی انتظامیہ تو انہوں نے کچھ وردی اور پہنانے کی کوشش کی. استاد نے کہا یہ کیا بات ہے، کوئی چیز نہیں. تو اس طرح سے کبھی ہوا ہی نہیں. باقی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر حلقے میں ہوتی ہیں، وہ ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن یہ چیز نہیں تھی کہ ہم دین کو کوئی کمانے کا ذریعہ بنائیں، ایسا نہیں. اب کوئی شہرت پا جائے، خدا کی مرضی سے پا جائے اس کو دنیا. میں تو صاحب ثروت لوگوں سے بہت گریز کرتا ہوں، بہت گریز کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ان کی صحبت لالچ پیدا کر سکتی. دین کے بارے میں پیسہ کمانا یہ تو بات سمجھ، لیکن اگر کوئی ادارہ کسی اسکالر کو، ہاں تو بالکل وہ تو کرنا ہی چاہیے، وہ تو اچھی بات ہے. وہ اس میں نہیں آئے گا. ہاں وہ اس میں نہیں. کیونکہ وہ پورا ٹائم لے رہا ہے اور ادارے کو اس کی ضرورت ہے. جی میں یہاں سے تنخواہ اگر لیتا ہوں تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے، صحیح. لیکن یہ کہ میں اپنا دین ایمان اپنا علم بیچنا شروع کر دوں. آپ میرے پاس ہے، میں 1,00,000 روپیہ دوں گا، یہ فتویٰ دے دو، میں دے دوں، یہ کام خراب ہو گیا. نہیں، اگر اسی طرح کوئی اور ادارہ آپ کو وہ کرے، پیشکش کرے، اور وہاں آپ دیکھیں کہ بھائی اگر سپوز یہاں سے ڈبل مل رہا ہے تو پھر وہاں جانا. ہاں میں 3 جگہوں پہ انکار کر چکا ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ پیسے یا دین ایمان کا مسئلہ، وہ بھی دین کے لیے بلا رہے تھے. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے استاد کے ہوتے ہوئے کیسے چھوڑ کر جاؤں، وہ یہ جذبہ تھا. اس میں یہ نہیں تھا، وہ کوئی کفر پر نہیں بلا رہے تھے، سوائے ایک موقع کہ وہ ایک ٹیلی ویژن نے بلایا تھا تو، لیکن میں اس پر بھی نہیں گیا. لیکن یہ چیز کہ وہ کوئی دین کی خدمت کے لیے بلائیں اور پیسہ زیادہ دیں، یہ مجھے لالچ نہیں دیا جا سکتا استاد کے ہوتے ہوئے. اور اگر اللہ خیر کرے ان کو زندگی دے، استاد کے بعد یہ ہمارا اپنا ڈیرا ہے، تو ہم کیا اپنے ڈیرے کو چھوڑ کر چلے جائیں. ایسے نہیں کہ باپ کی گھر سے یا باپ کی دکان سے یا باپ کے ڈیرے سے آدمی دوسروں کے ڈیرے پہ جا کر بیٹھنے لگ جائے.
تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہاں ایک دوسرا جذبہ بھی تھا, وہ صرف یہ نہیں کہ نیکی اور بدی کا, لیکن ہمیں ویسے بلائے گا کون؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.